الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ الانفطار. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت ہی کا تذکرہ فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو ان 3 سورتوں کو پڑھ لیں. ایک ہے اذا الشمس کورت اور دوسرا اذا السماء انفطرت اور تیسرا ہے اذا السماء انشقت. ان 3 سورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو تذکرہ فرمایا. تو مفہوم اور ترجمہ تو وہی ہے لیکن الفاظ ہے نا بدل کر الفاظ بدلتے ہیں خالی، لیکن اس کا مفہوم اور ترجمہ بس وہی ہے. تو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اس دن کو بھی ذرا یاد کیجئے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور ستارے گر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر کو جلا دیا جائے گا. جو سمندر آج ہم کو نظر آ رہا ہے، سمندر دریا، اسے کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اسے جلا دیں گے. سمندر کا پورا ہے نا کیا جل جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سمندر میں ہے نا پیٹرول زیادہ رہتا ہے. پیٹرول ہے نا اس میں زیادہ رہتا ہے، گیس زیادہ رہتا ہے. گرمی آتی نا اس میں، اور گیس پیٹرول یہ سبھی کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی سے نکالتے ہیں. تو چونکہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر کو ہے نا جلا دیں گے. اور ایک روایت کے مطابق وہ سمندر ہی جہنم ہے. وہ سمندر اس کیا ہے؟ جہنم ہے. بہرحال وہ جہنم ہے کہ یا نہیں بولے تو جہنم ایک اور جگہ اللہ نے بنا رکھا. جیسے کتابوں میں ملتا ہے کہ اس میں ہے نا ایک پتھر کو ڈالا گیا، اب اس کے نیچے آنے تک نا 70 سال گزرے. تو معلوم یہ ہوا ان روایتوں سے جہنم بالکل تیار ہے. جہنم ہے نا تیار ہے، وہ الگ ہے. اور یہ جو سمندر ہے اسے اللہ پاک اسے جلا دیں گے، یعنی اس کا پورا پانی جو ہے سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جل کر ہے نا ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس دن کو بھی یاد کیجیے کہ جب خبریں پھٹ جائیں گے. خبر کیا ہوگی؟ پھٹ کر ہے نا اندر سے روح، مردے، میت، یہ سبھی ہے نا پورے کے پورے اوپر آ جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس دن ہر آدمی جان لے گا، معلوم کر لے گا کہ اس نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. اسے ہے نا ہر آدمی جان لیتا. آگے بھیجا وہ تو معلوم، یعنی انہیں دنیا میں رہ کر نیک عمل کیا، نمازیں پڑھا، روزے رکھا، صدقہ کیا، خیرات کیا، اپنے واسطے جو کچھ ہے نا آخرت کے واسطے تیار کرنا تھا اسے تیار کر لیا. وہ تو ہے نا اسے آگے ہے نا اسے معلوم ہو جائے گا. وما خرت، اور پیچھے چھوڑا. پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا؟ یا تو ایثار ثواب کے لیے اپنے نام سے نا کچھ انتظام کر کو چلے گیا، مسجد بنا کو چلے گیا، مدرسہ بنا کو چلے گیا، پانی کا انتظام کر کو چلے گیا، یا کسی کو ہے نا کچھ ایثار ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کر کے ہاں چلے گیا، تو فرمایا کہ اس کا ثواب وہاں ملے گا، اسے بھی ہے نا دیکھ لے گا. اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ جو ہے اس کے نام سے ایثار ثواب کرے. انہیں چلے جانے کے بعد لوگ کیا کرے؟ اس کے نام سے ہے نا ایثار ثواب کرے. یعنی دوست چلے گیا، دوست ہے نا دوست کے نام سے کیا صدقہ کریا، یا اس کے جو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، انہوں ہے نا مرحوم کے نام سے جو کچھ ہے نا اسے بھیجے ہے وہ بھی اسے معلوم ہو جائے گا.
اسی کو فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت و آخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اب دیکھو اللہ پاک پورے انسانوں کو، اس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، غیر بھی ہے، ماننے والا نہیں ماننے والا، سب کو بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کی طرف تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ جو تیرا رب کریم ہے کہ اس کے بارے میں تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یعنی کیوں اسے تو نہیں مان رہا؟ الذی خلقک، اس کی قدرت کیا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور تجھے نا برابر سرابر بنایا، آنکھ کی جگہ میں آنکھ، کان کی جگہ میں کان، پیر کی جگہ میں پیر، ہاتھ کی جگہ میں ہاتھ، آنکھ کی جگہ میں آنکھ، ہر چیز کو اللہ نے برابر بنایا۔ فعدلک، اور فرمایا کہ جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن کو بھی رکھا، عدل کو بھی رکھا ہے۔ اللہ نے جسم بنایا، جسم میں برابر بھی بنایا، یعنی عدل کیا، انصاف کا معاملہ جو کیا۔ وہ کیسا؟ اگر اللہ جو ہے، اب مثال کے طور پر ہاتھ سمجھو، اب یہ کتنا رہتا ہاتھ؟ ایک ہاف میٹر رہتا، اب یہ ہاتھ کتنا؟ تو بھی ہاف میٹر ٹیلر کے پاس گئے تو کیا کرتے؟ ایک طرف کا انہیں لیا تو دوسرے طرف کا بھی آٹومیٹک اسے معلوم ہو جاتا، یعنی ایک ہاتھ کا جتنا ماپ رہتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کا بھی اتنا چھینا ماپ رہتا ہے، ایک پاؤں کا کتنا ماپ رہتا ہے کہ دوسرے پاؤں کا بھی اتنا چھینا ماپ رہتا ہے۔ چپل کی دکان میں جاتے کیا کرتے ہیں؟ کتنا انچ بھائی؟ 8 انچ، یہ پاؤں کو 8 کا انچ، اسے 9 انچ کیسے کرتے ہوئے؟ ایسا ہوتا کیا؟ کب کی ایک بار کسی کے نا 1000 میں ایک جنا کی، یا نہیں بولے تو نا لاکھوں میں ایک جنا کی، کسی کے نظر پاؤں معذور ہو گیا، ایسی صورت میں ہے نا اوپر نیچے ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ہے نا ہوتا ہے، لیکن عام طور سے ایک ہاتھ کتنا ہے کہ دوسرا ہاتھ بھی اتنا ہے، ایک پاؤں کتنا ہے کہ دوسرا پاؤں بھی اتنا ہے، ایک آنکھ کتنی ہے کہ دوسرا آنکھ بھی اتنی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک آنکھ کو ہے نا آدھا کلو کی جگہ اتنا بڑا بنا ڈالا ہے، اور ایک آنکھ ہے نا اور ایک اس سے بھی بڑا 1 کلو کا بن گیا، ارے دیکھنے میں ہے نا بدصورت معلوم ہوتا، تو اسے بولتے توازن، اسے بولتے عدل۔ اللہ نے برابر سرابر کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھنے والوں کو خوشنما لگے، اچھا لگے۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس صورت میں تجھے بنانا چاہا، اللہ نے تجھے اس صورت میں بنایا ہے۔ انسان کی صورت میں بنانا تھا، اللہ نے انسان کی صورت میں تجھے بنایا۔ اگر اللہ چاہتا تو جانور کی صورت بھی بنا ڈالتا، اور جانور میں نا کتنے کی جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں، خنزیر ہے، گدھے ہیں، یہ سبھی ہے، اللہ نے اس میں سے نہیں بنایا، انسان میں سے بنایا۔ اور انسان میں بھی چاہتا تو اللہ پاک لڑکی بنا دیتا، لیکن اللہ نے لڑکے بنایا، کسی کو لڑکی کی صورت دیا، کسی کو نہ لڑکے کی صورت دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے بہترین صورت میں جیسے اس نے چاہا اس کے حساب سے اللہ نے تجھے صورت دیا، بنایا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ تو قیامت کے دن کا جھٹلاتے ہیں۔ یہ بہترین سے بات ہے، اللہ نے اتنا فرمایا کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نے تجھے بنایا، پیدا کیا، برابر بنایا، پھر اس کے تجھے صورت دیا، اتنے سبھی ملنے کے باوجود بھی تو اپنے رب کو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اپنے رب کی بات کیوں نہیں سن رہا؟ وہ ہے نا اس کا یہ مفہوم ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ بل تکذبون بالدین، یہ لوگ تو آخرت کا انکار کرنے والے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یاد رکھو کہ ہمارے نگہبان تمہارے پاس ہیں۔ کون؟ انہوں نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے تمہارے پاس ہیں۔ ان کا نام کیا؟ کرامن کاتبین ہے، یعنی اچھائی کے لکھنے والے۔ اور جیسے بولتے ہیں ایک ہاتھ کی طرف ہے نا سیدھے ہاتھ کی طرف ایک فرشتہ، ڈاوے ہاتھ کی طرف ہے نا ایک فرشتہ، انہوں اچھائی کو لکھتے، انہوں ہے نا گناہوں کو لکھتے، تو یہ ہمارے نگران تمہارے پاس محفوظ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، علماء فرماتے ہیں پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک 2 سے 4 سے لے کر تقریباً 4000 فرشتے ہیں نا ہر انسان کی حفاظت کے لیے اور خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ کتنے؟ 2 سے لے کر 4، اور 4 سے لے کر فرمایا 4000 تک، انسان کے مرنے تک ہے نا 4000 فرشتے ایک انسان کی خدمت میں اللہ نے لگا رکھا ہے۔ فرشتوں کو ان کی ہے نا ڈیوٹی بدلتی رہتی، آتے رہتے جاتے رہتے، صبح کے الگ شام کے الگ، تو اس طریقے سے فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہماری ہر چیز کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا عمل کرو اسے بھی نوٹ کریں گے، اگر برا کا عمل کرے یعنی گناہ کا کام کرے
توبہ کرنے تک انتظار میں انتظار کر دے، اگر توبہ نہیں کرا تو اسے بھی ہے نا وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کر رہے ہیں اسے سب ہے نا جانتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب ہے نا انجام کا تذکرہ، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جہنم، گنہگار جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، اچھا اس جنت میں جہنم میں کب داخل کریں گے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن داخل کریں گے، فیصلے والے دن ہمیں داخل کریں گے۔ یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین، کیا کوئی آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کون بھی چھپ نہیں سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ بچا لے سکتا ہے۔ وما هم عنھا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ فیصلے والا دن کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ فیصلے والا دن کون سا ہے، قیامت کے دن کون سا ہے؟ فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ قیامت کے دن ایسا دن ہے جس دن کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی آدمی کسی چیز کا بھی ہے نا مالک نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، چاہے وہ چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری چیز ہے، یعنی مالک نہیں ہوتا۔ اچھا اس دن مالک کون ہوگا؟ فرمایا کہ والامر یومئذ للہ، اس دن جو مالک ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اس دن جو کام ہوں گے وہ سب کے سب کس کے حکم سے ہوں گے؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ فرشتے کر ڈالے، انہوں کیا کر ڈالے، بھول کو ایسا ہو گیا، مجمع زیادہ ہو گیا، پبلک ویسا ہو گیا، کنٹرول نہیں ہوا، کیا بھی وہ سوال اس لیے دنیا میں وہ سوال ہو سکتا ہے، پبلک زیادہ ہوگی، کنٹرول نہیں ہو سکا، پولیس ہے نا برابر نہیں کر سکے، یہ سبھی شکایتیں دنیا میں ہوتی ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ایسا کچھ شکایت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کام کو ہے نا کریں گے۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ والامر یومئذ للہ، اس دن پورے کے پورے کام کس کے ہوں گے؟ اللہ ہی کے ہوں گے۔ اچھا بھائی، کیا اب جو دنیا میں ہو رہے ہیں کیا وہ اللہ نہیں کرتا ہے کیا؟ قرآن میں فرمایا کہ والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن سب کا پورے کے پورے کام کس کے ہوں گے؟ اللہ کے ہوں گے، یعنی اللہ کے کرنے سے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے کرنے سے کام ہوں گے تو کیا اب جو دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں کیا وہ اللہ سے ہوتے نہیں کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ڈاؤٹ؟ قیامت کے دن جو بھی ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اب جو دنیا میں ہو رہا ہے کیا وہ اللہ سے نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ یہاں بھی اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہاں ذرہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، چھوٹ ہے نہ دیا ہے، چاہے تو یہ کر لے سکتے، چاہے تو وہ کر لے سکتے، چاہے تو ایسا ہوتا، چاہے تو ویسا بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں نا ایسا ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں ویسا نہیں ہوگا، وہاں کسی کو بھی اختیار نہیں۔ فرشتوں کو ہے نا اللہ اختیار دیا ہے، تم نہ کھانا کون پسند ہے کہ ہونا بولے تو تمہیں ان کو ہے نا جنت میں لے کو چل جاؤ، ان کو انبیاء علیہ السلام کو بول دیا تم نہ کو اگر کوئی ہے نا امتی پسند ہے گا تو تمہیں ہے نا ان کو جنت میں لے کر چلے جاؤ، نہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتے، نہ فرشتے کچھ کر سکتے، نہ انبیاء کچھ کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں انبیاء کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن کب کریں گے؟ اللہ کے حکم ملنے کے بعد کریں گے، پھر اس کے بعد اپنی امتیوں کو جنت سے نکال کر یہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ ہے نا سورۃ الانفطار ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھو ایک جو